حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اے علی، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اور اللہ کے اتنے احسانات ہیں، تو ان نعمتوں اور احسانوں کا کم از کم شکریہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور پوچھا، اے علی، اللہ کا حق بندگی ادا کرنے کا کم از کم کیا طریقہ ہے؟ دو سوال تھے، جواب علی نے ایک دیا، کیونکہ شہر علم کے دروازہ ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کا حق بندگی ادا کرنا ہو یا کم از کم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہو تو بس ایک بات ہے، جہاں وہ تجھے نہیں دیکھنا چاہتا تو وہاں نظر بھی نہ آئے۔ جہاں تجھے وہ نہیں دیکھنا چاہتا تو وہاں نظر بھی نہ آئے۔ اس کا الٹ معنی کریں تو یہ بنے گا، تجھے جہاں دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں نظر آئے۔ اب سوال ہے، کیا وہ ہمیں سین میں دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہاں لمبی قطاریں کیوں ہیں؟ کیا وہ شراب خانے دیکھنا چاہتا ہے؟ تو رش وہاں کیوں ہے؟ کیا وہ ہمیں پب اور کلبوں میں دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں دیکھنا چاہتا، رش تو وہاں لگا ہوا ہے۔ وہ دیکھنا تو تہجد کے مصلے پہ چاہتا تھا اور وہ خالی پڑے ہوئے۔ تو اللہ سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہے، ہم اپنے اللہ پہ ایمان ہی نہیں لا سکے جس طرح ماننے کا حق تھا۔ اب ماننا کیسا ہے؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے تقریر ایسے ہی کرنی ہے، بات ایسے ہی آپ کو سمجھانی ہے۔ جب موقع آئے گا کوئی آیت پڑھ دوں گا یا شعر پڑھ دوں گا، باقی میرے پاس وہ رنگ نہیں ہے کہ میں اپنا پسینہ نکال دوں سردی میں اور پھر آپ کہیں کہ ہاں ہوں مولوی تقریر ٹھیک کی تھی۔ وہ میرے پاس انداز نہیں ہے۔ میں نے اسی انداز سے آپ کو بات سمجھانی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہم نا بہت دور ہو گئے اپنے رب سے، بہت دور ہو گئے یار۔ جتنا آج ہمیں ایک بابے پہ یقین ہے نا، اتنا رب پہ نہیں رہا۔ جتنی امید لے کے ہم چودھری اور ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں نا، اتنی امید لے کے ہم آج مصلے پہ نہیں آتے۔ بھئی کبھی مشکل وقت میں ایک دفعہ مصلہ بچھا کے صدا دی؟ بڑی پرانی بات ہے، امام یافی نے اس کو بیان کیا کہ ایک علاقے کا گورنر تھا، اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید بیان کرتے ہوئے بڑے عرصے بعد میں بیان کر رہا ہوں تو نام آ جائے ان کا۔ اس نے رات کو خواب دیکھی کہ کچھ لوگ آئے ہیں، میں تخت پہ بیٹھا ہوں تو انہوں نے میرے تخت کو الٹ دیا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، بیدار ہوا جب، تو پریشانی کے عالم میں اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑے، یا اللہ خیر کرنا، پتہ نہیں کیسا خواب ہے۔ پھر بیڈ پہ لیٹ گیا، سو گیا تو پھر یہی خواب دیکھا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ اس نے یہی خواب دیکھا کہ کوئی لوگ آتے ہیں اور میرا تخت الٹا دیتے ہیں۔ اب وہ سوچنے لگا کہ لگتا ہے میری رعایا میں نہ کسی پہ ظلم ہوا ہے، کوئی مظلوم ہے کہ جس کی آہوں نے نا عرش کو ہلا دیا ہے۔ مکافات عمل کی چکی جب چلتی ہے نا تو اتنا رگڑ کے پیستی ہے کہ شاید آٹے کی چکی بھی اتنا نہ رگڑ دیتی۔ تو خیر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نام نہ ہی لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو خیر آپ بات سنیے گا۔ اس نے جلدی سے سوچا کہ اب کیسے پتا چلے کہ کسی پہ ظلم ہوا ہے، تو سوچ آئی کہ سب سے بہتر تو اس وقت جیل کا جو نگہبان ہے اس سے پتا چلے گا کہ کوئی بندہ ایسا تو نہیں آیا جو مظلوم ہے۔ جی گورنر خراسان۔ اب اس نے اسے بلا بھیجا، پوچھنے لگا کہ کیا کوئی ایسا بندہ تو نہیں آیا کہ جو تجھے مظلوم لگتا؟ اس نے کہا جی ایسا تو مجھے نہیں پتا، پولیس والوں نے رات آدھی تھی تو ہمیں خبر بھیجی کہ اتنے چور ہم نے پکڑے ہیں، لے کے آ رہے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو باقی بندے تو چور لگتے تھے، مگر ایک بندہ ایسا ہے جب سے آیا ہے اس نے چادر بچھائی ہوئی ہے اور نفل پڑھ رہا ہے۔ جی نیشا پور کا رہنے والا تھا۔ خلیفہ نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔
اب وہ جیلر گیا اور اسے کہا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، کہ آواز دی جلدی ختم کر، تجھے گورنر نے بلایا ہے۔ اب اس نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ خیریت ہے، اس وقت کیوں کوئی سزا دینی ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ پریشان ہے، اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، اس کا تخت کسی نے الٹا دیا ہے، وہ تجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے۔ خیر وہ چل پڑا، وہاں گیا تو جب گفتگو ہوئی، واقعہ لمبا ہے، تو اس نے بتایا جی میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، اس شہر میں قصاب کا کام کرتا ہوں، قصائی ہوں۔ تو بڑے عرصے کے بعد سوچا کہ بیوی بچوں ماں باپ سے ملا ہوں، تو عشاء کی نماز پڑھ کے میں نکلا تو راستے میں پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ انہوں نے چوروں کو پکڑا تھا، ایک چور ان کا بھاگ گیا تو عدد پورا کرنے کے لیے مجھے پکڑ لیا۔ تو میں نے بڑے واسطے دیے، بڑی منتیں کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی، مجھے جیل میں بند کر دیا۔ تو جب جیل سے باہر میری کونی سنتا تھا تو اندر کس نے سننی تھی؟ تو پھر میں اسے سنانے لگ پڑا جو سب کی سنتا ہے، پھر میں اسے سنانے لگ پڑا جو سب کی سنتا ہے۔ جب یہ ساری بات سنی پھر سپاہیوں کو بلایا، ان سے پوچھا، وہ بھی مان گئے کہ یہ ہم نے عدد پورا کرنے کے لیے اسے پکڑا ہے۔ تو خلیفہ نے اسے کہا کہ 3 باتیں میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، پہلی تو یہ کہ تو مجھے معاف کر دے، زیادتیوں نے کی، معافی میں مانگتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے معاف کیا۔ خلیفہ نے نا ایک تھیلی منگوائی، اس میں 1000 درہم تھے، کہنے لگا میری طرف سے یہ قبول کر۔ اس نے کہا قبول کر لیے۔ خلیفہ کہتا ہے تیسری بات یہ ہے، میرے ساتھ وعدہ کر، تجھے جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو مجھے آ کے بتائے گا۔ اس نے کہا معاف بھی کر دیا، پیسے بھی لے لیے، یہ وعدہ نہیں کرتا کہ مشکل میں تجھے آ کے بتاؤں۔ کہنے لگا کیوں؟ رو کے کہنے لگا اس کا دروازہ چھوڑ دوں جو غریب کے لیے بادشاہوں کے تخت الٹنے پہ آ جاتا ہے۔ تیرا کرم جو شائع وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشم اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ میرے بھائیوں کوئی مشکل بھی ہو، ذرا اس کے سامنے مصلی بچھا مانگ، دیکھ وہ کتنا کرم کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اچھا دیکھیں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم، صدر تک سب نے نا آپ سے ملاقات کی اور آپ کو نمبر دے دیا کہ کوئی مشکل آئی تو یہ نمبر پہ نا کال کر دینا۔ آپ شہر میں تھے، پریشانی میں پھنس گئے، بہت بڑی مشکل آ گئی، آپ نے فون نکالا، اتنے جو نمبر ہیں وزیر، صدر، وزیر اعظم تک سب کے نمبر ہیں، جب فون نکالا تو سگنل ہی ختم۔ تو اب ان نمبروں کا کوئی فائدہ؟ چلو وہ الیکشن کے دن تھے تو انہوں نے آپ سے وعدہ کر لیا، اب تو الیکشن ختم ہو گیا، کال مل گئی، بیل جا رہی ہے، وہ اٹھا ہی نہیں رہے، تو کوئی فائدہ ہے؟ تو ان کے نمبر رکھنے کا کیا فائدہ جو ملے بھی نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ان کا نمبر رکھنے کا کیا فائدہ؟ یا ملے نہیں یا اٹھائے نہیں، تو شہر کے اور دن کے اجالے میں اور شہر میں نمبر ملائے تو نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو رات کے اندھیرے میں جنگل میں گر گیا ہے نا، سجدے کی کال ملا کے دیکھنا، ہر وقت تیرا رب سننے کے لیے تیار ہے۔